خداوند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ خدا کی طرف سے ہر طرح کی رحمت، ہر طرح کی برکت، شفقت اور ہر طرح کی آسائش آپ سب پر ہوتی رہے، آمین۔ دوستو، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور لائک اور شیئر لازمی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جس کے خوشیے کچلے گئے ہوں یا آلت کاٹ ڈالی گئی ہو، وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی آنے نہ پائے۔ اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستہ میں تمہارا استقبال نہیں کیا، بلکہ باور کے بیٹے بلعام کو مسوپتامیہ کے فطور سے اجرت پر بلوایا تاکہ وہ تجھ پر لعنت کرے۔ لیکن خداوند تیرے خدا نے بلعام کی نہ سنی، بلکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا کو تجھ سے محبت تھی۔ تو اپنی زندگی بھر کبھی ان کی سلامتی یا سعادت کا خواہاں نہ ہونا۔ تو کسی ادومی سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے۔ تو کسی مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا کیونکہ تو اس کے ملک میں پردیسی ہو کر رہا تھا۔ ان کی تیسری پشت کے جو لڑکے پیدا ہوں وہ خداوند کی جماعت میں آنے پائیں۔ جب تو اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے دل باندھ کر نکلے تو اپنے کو ہر بری چیز سے بچائے رکھنا۔ اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہو جو رات کو احتلام کے سبب سے ناپاک ہو گیا ہو تو وہ خیمہ گاہ سے باہر نکل جائے اور خیمہ گاہ کے اندر نہ آئے، لیکن جب شام ہونے لگے تو وہ پانی سے غسل کرے اور جب آفتاب غروب ہو جائے تو خیمہ گاہ میں آئے۔ اور خیمہ گاہ کے باہر تو کوئی جگہ ایسی ٹھہرا دینا جہاں تو اپنی حاجت کے لیے جا سکے، اور اپنے ساتھ اپنے ہتھیاروں میں ایک میخ بھی رکھنا تاکہ جب باہر تجھے حاجت کے لیے بیٹھنا ہو تو اس سے جگہ کھود لیا کرے اور لوٹتے وقت اپنے فضلہ کو ڈھانک دیا کرے، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا تیری خیمہ گاہ میں پھرا کرتا ہے تاکہ تجھ کو بچائے اور تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دے۔ سو تیری خیمہ گاہ پاک رہے، تا نہ ہو کہ وہ تجھ میں نجاست کو دیکھ کر تجھ سے پھر جائے۔ اگر کسی کا غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر تیرے پاس پناہ لے تو اسے اس کے آقا کے حوالے نہ کر دینا، بلکہ وہ تیرے ساتھ تیرے ہی درمیان تیری بستیوں میں سے جو اسے اچھی لگے اسے چن کر اسی جگہ رہے، سو تو اسے ہرگز نہ ستانا۔ اسرائیلی لڑکیوں میں کوئی فاحشہ نہ ہو اور نہ اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوتی ہو۔ تو کسی فاحشہ کی خرچی یا کتے کی اجرت کسی منت کے لیے خداوند اپنے خدا کے گھر میں نہ لانا، کیونکہ یہ دونوں خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں۔ تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، خواہ وہ روپے کا سود ہو یا اناج کا سود یا کسی ایسی چیز کا سود ہو جو بیاج پر دی جایا کرتی ہے۔ تو پردیسی کو سود پر قرض دے تو دے، پر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، تاکہ خداوند تیرا خدا اس ملک میں جس پر تو قبضہ کرنے جا رہا ہے تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت دے۔ جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گنہگار ٹھہرے گا۔ لیکن اگر تو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں، جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا، اور جیسی منت تو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی ہو اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا گزراننا۔ جب تو اپنے ہمسائے کے داغستان میں جائے تو جتنے انگور چاہے پیٹ بھر کر کھانا، پر کچھ اپنے برتن میں نہ رکھ لینا۔ جب تو اپنے ہمسائے کے کھڑے کھیت میں جائے تو اپنے ہاتھ سے بالیں توڑ سکتا ہے، پر اپنے ہمسائے کے کھڑے کھیت کو ہنسوا نہ لگانا۔ آمین۔